نے جو اٹیک کیا، یہ ٹارگیٹڈ حملے پاکستان نے کیے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک 2 ہفتے جو ہے وہ کمی آئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں، لیکن آج اور جو کل جو وانا کا اٹیک ہے اس کے اوپر لگتا ہے ایسے کہ یہ واقعات دوبارہ شروع ہو گئے اور زیادہ قوت کے ساتھ ہوئے ہیں. تو ایک چومکھی لڑائی ہے جو کہ پاکستان اس وقت لڑ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنونشنل طریقے سے پاکستان اس جنگ کو لڑ سکتا ہے؟ اتنا آسان ہوگا یہ؟ نہیں آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس سارے لوازمات بھی ہیں اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے، اور ہمیں بالکل اس سے نپٹنا آتا ہے. آپ نے بالکل صحیح جو ہے نشاندہی کی ہے کہ اس کا ایک انہوں نے وانا میں کیڈٹ کالج کے پر جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے ادھر اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے. اس نے جو ایک آپ کہتے ہیں سٹیکس جو ہیں وہ بڑی ہائی کر دی ہیں اس جنگ میں. جو جنگ اس وقت افغانستان کے ساتھ، ہم حالت جنگ میں ہیں اس وقت. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں، کوئی پیار محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خوش فہمی ہے. میں نہیں اس چیز کو جو ہے وہ بالکل سیریسلی، ایبسلیوٹ سیریسنس جو ہے لینا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری خون کی انویسٹمنٹ ہے. آپ دیکھیں پچھلے 3 سال میں آپ نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں. ہم نے فوجیوں نے جس طرح ایک پاکستان اپنی مٹی کے ساتھ محبت کا جو ہے اپنے خون سے جو ہے اس کی شہادت دی ہے، اس کی گواہی دی ہے. اب ہاؤ ڈو یو ان لوگوں کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ دے کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. خیر صاحب، مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ان واقعات میں دہشت گردی میں ظاہر ہے کہ ہمارا یہ کہ افغانستان اور ہندوستان کا نیکسس ہے. اجیت دوول کو ہم نے کہتے ہوئے سنا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے براہ راست لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ان دہشت گردوں کو ہائر کریں اور اس کے بعد پاکستان کو جو ہے ان کے ساتھ انگیج رکھیں. تو کیا یہ جو مغربی سرحد کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، بڑھ چکا ہے، بڑھتا رہا ہے، اور اب مشرقی سرحد پہ بھی جو دباؤ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیکسس ہے؟ اس کو کس طرح سے آپ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کریں گے کیا؟ یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. یہ چیزیں آسما، یہ چیزیں اور کیا کہتے ہیں، آلریڈی یہ ریالٹی ہیں. یہ چیزیں کوئی ہمیں بتائی نہیں جا رہی ہیں، آلریڈی ہمیں علم ہے ان چیزوں کا جو ہے. اینڈ وی آر پریپیئرڈ ٹو فیس بوتھ آن ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر جو ہے، جو دشمن جو ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی مدد سے کریں گے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی ہے، اب بھی مدد شامل حال رہے گی. یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل، اگر یہ چاہتے ہیں کہ فائنل راؤنڈ ہو اور آل آؤٹ جو ہے ایک ہاسٹیلٹی شروع ہو جائے، تو اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے ہمارے پاس جو ہے. میں مذاکرات کا حامی ہوں، میں مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن مذاکرات کی ٹیبل پہ جو ہے خلوص کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور جو بھی آبجیکٹو ہو، اگر جو آبجیکٹو ہے اس کو خلوص کے ساتھ پرسو کرنا چاہیے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہمیں لیوریج کر کے اپنی پوزیشن جو ہے، ہمیں مذاکرات کے ٹیبل پہ ہم آئیں کہ جی ہم نے اسلام آباد تک جو ہے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے، آپ بات آئیں پھر بات کریں. اس طرح تو نہیں ہوگا. آپ جو مذاکرات کے لیے تیار بھی ہیں، ہو بھی سکتا ہے، تو کیا ہوا تھا مذاکرات استنبول میں؟ آپ کے خیال میں کیوں ناکام ہوئے یہ جو افغانستان کے ساتھ یا ٹی ٹی اے کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی؟ کیا وجوہات بنی، کیا اسباب بنے؟ لیکن یہ مین پوائنٹ یہی ہے، وہ دہشت گردی نہیں بند کرنا چاہتے ہیں. سیدھی بات ہے. میں پلین نہیں، میں کوئی بعد میں کسی میں ڈکی چھپی بات نہیں کرتا. وہ دہشت گردی نہیں بند کرنا چاہتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ ظاہر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے دراندازی ہو رہی ہے، اس کو بند کیا جائے، اس کو بند کریں گے، ان کی پناہ گاہیں وہاں پہ جو ہے وہ ختم کریں. تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا، اور ظاہر ہے ہمارا بھی ایک ہارڈ سٹانس ہے. تو اس پہ کیا وہ کہتے ہیں؟ اس کے مجھے بتائیں، اس کے علاوہ اور ایجنڈا کیا ہے؟ ہم نے ان سے رشتہ داری کرنی ہے کیا اور ایجنڈا کیا ہے؟ دہشت گردی ایجنڈا ہے. وہ اپنے گھر خوش رہے، ہم اپنے گھر خوش رہے، دہشت گردی بند کریں. وہ ہمارے اوپر پریشر کریٹ کر رہے ہیں. پلیز یہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اسلام آباد میں یا کیڈٹ کالج وانا میں ایکچولی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، اس کی مہربانی ہوئی ہے. یہ جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول والا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ دہرایا جا رہا تھا وہاں پہ، جو اللہ نے مدد کی ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ روکے ہیں. یہ ادروائز وہاں پہ بچے جو ہیں، جو پڑھتے ہیں وہاں پہ بچے، جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں وہاں پہ بچے، وہ ان کا نشانہ تھے.
آپ ان دو واقعات جو ہے ون آفٹر دا ادر جو واقعات ہوئے ہیں ان میں لنکیج ہے، یہ پیغام ہے. وی مسٹ ریڈ دیٹ جو اس وقت نوشتہ دیوار ہے. ویری امپورٹنٹ اور بہت سنگین صورتحال ہے قائد صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پیغام ہے جو کہ انہوں نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور ہم پڑھ چکے ہیں ظاہر ہے یہ پیغام، لیکن اور یہ خطرناک معاملہ ہے. لیکن ایک طرف بیانیہ بھی موجود ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو گروہ یا جو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس کے نیریٹو اس کے مقابلے پہ جو ہے وہ نیریٹو جو ہے وہ کیوں اس وقت کامیاب نہیں ہو رہا کہ ہم نے یہ ہمارے دوست نہیں ہے دشمن ہے، تو اس کے اوپر کیوں کامیابی نہیں ہو پا رہی؟ نہیں ہم دہشت گردوں سے تو نہیں کر رہے. ہم تو بس ایک پشت پناہی تو خیر وہی کر رہے ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایک ریاستی ان کا ایک مقام جو ہے ریکگنائزڈ ہے، نہیں ریکگنائزڈ جو ہے وہ ہے. اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں اب ایران بھی شامل ہو گیا ہے، پہلے ترکی اور قطر تھے، وہ خلوص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان پہ پریشر بھی ہے. لیٹس سی اگر کوئی پھر راؤنڈ ہونا چاہتا ہے، یہ حکومت فیصلہ کرے گی. میں تو جو بھی حکومت فیصلہ کرے گی تو میں تو ایک فرد ہوں، میں آمین کہوں گا اس کے اوپر، لیکن میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں. مگر بقائے صاحب